الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عما یوجب الوضوء درس قرآن درس حدیث جاری تھا۔ جو چیزیں وضو کو واجب کرتی ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ وابو داود و سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن، امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فسا احدکم فلیتوضأ، ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی ہوا بغیر آواز کے خارج ہو، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وضو کرے، ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، اور تم عورتوں کے پچھلے مقام پہ ہم بستری نہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتا دیا گیا کہ جب ہوا خارج ہو اور بغیر آواز کے ہو، آواز سے ہو تو بھی بالکل واضح ہے، اور بغیر آواز کے ہو تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ ری اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ عربی میں اس کو فسا کہتے ہیں، بغیر آواز کے ہوا خارج ہونا، تو بغیر آواز کے جب ہوا خارج ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، عورتوں کے پچھلے مقام میں ہم بستری نہ کرو، اس لیے کہ یہ حرام ہے اور قوم لوط کے ساتھ مشابہت ہے، قوم لوط یہی عمل کرتی تھی، تو یہ بدکاری کہلاتا ہے۔ اس کو پیچھے کے مقام کے لیے اس میں انسان کے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اس سے فضلات خارج ہوتے ہیں، تو اللہ نے ایک صاف پاک راستہ رکھا ہے، اگلا مقام ہے، اس کو عربی میں فرج کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ جل شانہ نے قرآن و سنت میں اس کی تعلیم دی کہ وہاں پہ یہ اور مردوں کے لیے عورتیں ان کی نکاح میں جو آئیں وہ مقام ان کے لیے حلال ہے، نہ کہ پچھلا مقام۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جل شانہ لا ينظر الی رجل من اتی امرأتہ فی دبر، اللہ جل شانہ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو عورت کے پچھلے مقام پہ ہم بستری کرتا ہے، یہ رشتے کے مقام پہ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ آگے کا مقام اللہ نے رکھا ہے جو بالکل حلال ہے، جو اس کے نکاح میں آتی ہے۔ رواہ مسلم ابن حجاج کو شریفی، ہو محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن، امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کو جو توڑنے والی، وضو نہ توڑنا آنکھوں کا جاگنا ہے، وقاء الصاح العینان، آنکھوں کا نہ سونا یہ وضو کو بچاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آنکھیں جاگتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن صوم ومن نام، جو دو بندہ سو جائے، جو بندہ سو جائے، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ وقال الامام الاجل محی السنہ، امام اجل بہت بڑے امام محقق امام محی الدین والسنہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا فی غیر القاعد، فرمایا حدیث میں یہ جو حکم فرمایا گیا یہ بیٹھنے والے کے علاوہ میں فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لما صح عن انس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک ان کے سر آپس میں ٹکر جاتے، یعنی اونگ آتی تو ٹکر جاتے، لیکن چونکہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو بیٹھے ہوئے نیند سے وضو نہیں جاتی۔ اس کی شرح وہ حدیث ہے جو آگے امام ترمذی امام ابو داود نے نقل فرمائی۔ عن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الوضوء علی من نام مضطجعا، بے شک وضو اس کا جائے گا جو چت لیٹ جائے، تو سیدھا لیٹ جائے اور کھلا اس طرح پڑا رہے، تو فرمایا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا،
فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ، اس لیے کہ جب وہ سیدھا لیٹ جائے گا تو اس طرح اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جو انسان کے جوڑ ہیں مفاصل ہیں، تو اس سے ہوا کا خارج ہونا پھر یقینی ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث اس کی سب کی شرح کر دیتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الوضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا انما الوضوء علی من نام مضطجعا۔ یہ حدیث تمام حدیث کی شرح ہے۔ فرمایا اس کا وضو نہیں جائے گا جو کھڑے کھڑے سو جائے، جو بیٹھے بیٹھے سو جائے، جو رکوع و سجود میں سو جائے، ان حالتوں میں وضو نہیں جائے۔ سارا بشک کئی بیچ میں کافی عرصہ ٹائم گزر جائے، سو گیا، اس لیے کہ نیند اصل میں وضو نہیں توڑتی، فی نفس ہی نیند وضو نہیں توڑتی۔ نیند توڑنے کا سبب غفلت ہونا اور مفاصل کا ڈھیلا، یعنی جوڑوں کا ڈھیلے پڑ جانے، کسی ہوا کے خارج ہو جانا ہے، نہ کہ نیند مطلقاً وضو توڑتی ہے۔ اصل میں نیند نہیں توڑتی یہ چیزیں، یعنی مفاصل جو انسان کے جوڑ ہیں وہ جب ڈھیلے پڑتے ہیں تو ہوا کا خارج ہونا یقینی ہوتا ہے، انسان نیند میں غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو کھڑا ہے وہاں سو جائے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے، جو بیٹھے بیٹھے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے ان کے سارا آپس میں ٹکر جاتے تھے عشاء کی نماز کے انتظار میں، تو ظاہر اونگ تو آ گئی لیکن بیٹھے ہوئے تو وضو نہیں ٹوٹے، کیونکہ مفاصل جوڑ وہ بند ہوتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں۔ تو اس طرح کی حالت میں انسان جو بیٹھا ہوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع میں کوئی سو جائے، سجدے میں سو جائے، ایسا ہو سکتا ہے انسان کی آنکھ لگ گئی، تو ان حالتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے انما الوضوء علی من نام مضطجعا، جو سیدھا آدمی لیٹ جائے، جب آدمی سیدھا لیٹتا ہے تو فری ہو جاتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس سے وضو پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ لگا کے کچھ ہو گیا، جی اٹیک لگا کے، اس سے پھر فقہی مسائل فقہا نے نکالے کہ مستاندن، جو آدمی من نام مستاندن، جو ٹیک لگا کے سو گیا اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ ٹیک نہ لگا کے بیٹھا ہو تو پھر تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹیک لگانے سے غفلت پیدا ہوگی۔ جیسے ہی اس کا فرمایا کہ جب ٹیک والی شے پیچھے سے ہٹا لی جائے تو آدمی گر جائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگانے کی وجہ سے۔ سیدھا ایسے بیٹھا ہے بالکل ٹیک کے بغیر اور اس حال میں سو گیا تو اس حال میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے سے اگر ٹیک ہٹا لی جائے، آدمی گر جائے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے اور دوستوں حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔